اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمتوں کی سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 140 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا کہ جب تم اللہ کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ یہ حکم سورہ الانعام میں بھی آ چکا ہے کہ آیت نمبر 68، اور جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں، اور اگر شیطان تجھے کبھی ضرور ہی بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ۔ یعنی حدیث پاک میں ایسی مجلس میں بیٹھنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے جہاں اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی کی جا رہی ہو۔ لہٰذا حکم ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور ہو۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور ایسے واضح احکام کے باوجود منافقین کی روش تھی کہ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے تھے جہاں پر آیات الہی کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایسی مجلس میں شرکت حرام ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ایک مجلس میں بیٹھے اپنے دین کے عیب سنے پھر انہی میں پھر بیٹھے اگرچہ آپ نہ کرے، اپنے دین پر عیب نہ نکالے اور آپ کچھ نہ کہے، وہی منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کا کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اسے مٹا دے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہو تو کم از کم دل ہی میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی لیے جہاد کو افضل کہا جاتا ہے نا، کہ بزور بازو تم دین پر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کر دو۔ سورہ انعام کا شروع جو ہے اس میں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ منافق کی آیات کے بارے میں ترجمہ۔ تو سورہ انعام مکی صورت ہے اور سورہ نساء مدنی صورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی منافقین اور یہود مدینہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج کل عمرہ اور عموماً فیشنیبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ایسا ہو رہا ہے۔ پھر شادیوں اور سالگرہوں پر بھی اسلام کے منافی کام کر کے ہم اللہ کی آیات کا مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ منافقت کا اعلیٰ درجہ، منافقت کا ہم تو نچلے درجے پہ ہیں، نہیں، منافقت میں درجے نہیں ہوتے، سارے منافق درجے اول کے ہی ہوتے ہیں، سب کا ٹھکانہ ایک ہی ہوگا، جو کہ منافقت سخت گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 منافق ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ناممکن، کتنا ناممکن، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ انکم اذا مثلہم کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کپ کپی طاری کر دینے کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ دل میں ایمان کا ان کے نور ہو۔ شان نزول اس آیت کی یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہوں نے یہود اور منافقین کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنا شروع کر دیا جہاں یہود قرآن کریم کا مذاق اڑاتے تھے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔
جس میں مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ قرآن کا حکم آ چکا ہے کہ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے دیکھے ان مجلسوں میں نہ بیٹھا کرو۔ اگر تم پھر بھی بیٹھتے ہو تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اور انکار کیے جانے پر راضی ہو، پھر کفر اور عذاب اور جہنم کے بھی انہی کی طرح تم مستحق ہو جاؤ گے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ منافقین اور کفار کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ پھر دوستیاں نبھانا، بروں کی صحبت سے تنہائی بھلی ہے۔ جو منافقین یا مخالفین اسلام سے مناظرے کے لیے ان کی مجلسوں میں جائے، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ ان کو اس بات کا ثواب ہے۔ 114ویں آیت میں اس صورت میں ہی فرمایا گیا تھا کہ ان کی مجلس خیر اور نیکی کے کام سے خالی ہوتی ہے۔ کہاں فرمایا گیا؟ یہ سورہ نساء کی ہی بات کر رہی ہوں کہ 114 آیت جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، اس میں یہ بتایا گیا تھا، وہاں اشارتاً ایسی مجلسوں سے اجتناب کا کہا گیا تھا۔ اب یہاں پر ایسی مجلسوں میں نہ جانے کا واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی مجلس میں بیٹھے ہو اور وہاں دین اسلام پر بحث چل پڑے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ تمہاری حاضری کے احساس سے اس قسم کی گفتگو ترک کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی معاشرتی ضرورت کے تحت ایسی مجلس میں بیٹھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے منافقین اور کفار کو ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جہنم میں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں دوستیاں دنیا میں کرتے تھے تو آخرت میں بھی پھر اکٹھے ہی جائیں گے نا۔ دنیا کی دوستیاں نبھانے کے لیے اللہ ان کو جہنم میں اکٹھا کر دے گا، کیونکہ حقیقتاً یہ دونوں عقیدے کے لحاظ سے ایک ہی ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ایک جیسا ہی ہوگا، بلکہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ان آیتوں کا نور اپنے دلوں میں اتار کر اپنے دلوں کو قرآن کی تعلیمات سے بہرہ مند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، آمین۔